فی الحال کام کو یکسر بھول جاؤ اور کل کا دن ایسے پبلک مقامات پر گزارو جہاں ضرورت پیش آنے پر تمہاری موجودگی کے 2-4 گواہ بھی مل سکے۔ کل شام 4 بجے سے رات کے 11 بجے تک یہ احتیاط برقرار رہنا چاہیے، اس کے بعد سب بازاد ہوں گے۔ اوکے سر، میں پھریری لے کر بولا اور لائن بے جان ہو گئی۔ ایسی ہدایات کا مطلب میں خوب سمجھتا ہوں، میں نے فون پر جہانگیر سے وہ خبر کسی رد عمل کے اظہار کے بغیر سنی تھی، لہٰذا نیا حکم دیتے ہوئے میں نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی۔ میں نے جہانگیر کو بدلی ہوئی آواز میں ایسی بے بھاؤ کی سنائی کہ وہ اپنے ہمدرد دوست کے طور پر مجھے فون کرنے کی بجائے خود ہی دوڑا چلا آیا۔ یار وہ تو درندہ ہے، بالکل درندہ، جہانگیر نے رسم گفتگو کے بعد جھیمتے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے لطف الرحمان کی بے ایمانی کی اطلاع دی تو خاموشی سے سنتا رہا، پھر ابھی دوبارہ ٹیلی فون آیا تو بری طرح برس رہا تھا۔ غلطی تمہاری ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تمہیں اس معاملے میں فوراً اس سے ہدایات لینا چاہیے تھی، ساتھ ایک بار بگڑ جائے تو بنانی مشکل ہو جاتی ہے۔ شکر ادا کرو کہ ان 3 دنوں میں کسی اور کی نیت میں فتور نہیں آیا، ورنہ لطف الرحمان کی جگہ اس وقت کئی نام میرے سامنے ہوتے۔ اگر میری عقل ماؤس ہو گئی تھی تو تم لوگ ہی کچھ پھوٹے ہوتے۔ وہ جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، پھر قدرے سکوت کے بعد نسبتاً دھیمے لہجے میں بولا، کل شام 4 بجے سے 11 بجے تک ہم چاروں کو اپنی مصروفیات کے گواہ تیار رکھنے کا حکم ملا ہے۔ میں نے چونکنے کی اداکاری کی، یعنی لطف الرحمان؟ اتنا کہہ کر میں نے زبان سے ٹرچ کی آواز نکالتے ہوئے اپنی گردن کے آگے شہادت کی انگلی پھیری۔ معلوم یہی ہوتا ہے۔ جہانگیر کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ میں تو کل شام ہی سے کسی ہوٹل میں جم جاؤں گا، شناسہ بھی مل جائیں گے اور ہوٹل کا عملہ بھی ہوگا۔ ضرورت پیش آئی تو بہترین گواہ مل جائیں گے۔ شاید آج کل بلیڈ ٹورنامنٹ چل رہا ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ میں کافی دیر سے اس بارے میں سوچتا رہا تھا، طارق بھی اس میں حصہ لے رہا ہے، کیوں نہ کل شام ہم چاروں ساتھ ہی کلب چلیں؟ بلیڈ روم اور کلب میں خاصی رونق ہوگی۔ جہانگیر تیار ہو گیا۔ یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب قانونی امتناع کا دور تک پتہ نہیں تھا اور شہر کے ہر تفریحی مرکز میں شامیں رنگین اور مخمور ہوا کرتی تھی۔ اگلی شام ہم چاروں نے حسین چہروں اور مہکتے لباسوں کے ہجوم میں کلب کے سبزہ زار اور بلیڈ روم میں گزاری، جہاں ہیجان انگیز ماحول میں سنوکر چیمپئن شپ منعقد ہو رہی تھی۔ اس سے اگلی صبح کے اخبارات میں ایک لرزہ خیز قتل کی تفصیلات موجود تھی۔ مکوفی کو گردن کاٹ کر ہلاک کیا گیا تھا، اس کی لاش ایک بورے میں بند مگہو پیر کی پہاڑیوں سے برآمد ہوئی تھی۔ پولیس کے لیے متوفی نامعلوم تھا، مگر لاش کے مسح شدہ چہرے کی تصویر ہم چاروں کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ وہ ہمارا غدار لطف الرحمان تھا۔ میں وہ خبر پڑھ کر سہم گیا، کسی نادیدہ ہاتھ کا وار اس سے بھی بھیانک ہو سکتا تھا۔ تنظیم کے پس پشت جو کوئی بھی تھا، اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے اور اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی بھرپور قوت رکھتا تھا، اور یہ بات میرے لیے تشویش کا باعث تھی۔ اگلے دن خبریں چھپیں کہ متوفی منشیات فروش تھا اور رکوع کی شام 7 بجے گھر سے ایک بریف کیس میں رقم لے کر نکلا تھا، لیکن اسے زندہ گھر لوٹنا نصیب نہ ہو سکا۔ اس سے گھر والے رقم کی مالیت کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے، نہ ہی پولیس کسی نتیجے پر پہنچ سکی، کیونکہ لاش موجود تھی مگر بریف کیس کا کہیں سراغ نہ مل سکا۔ پولیس سرجن کے اندازے کے مطابق 8 اور 9 بجے کے درمیان مقتول کو کسی تیز دھار آلے سے ذبح کیا گیا تھا۔ 2 دن بعد گمنام آدمی نے فون کیا تو اس کی آواز ہمیشہ کی طرح پرسکون اور گنودہ تھی۔ کام کی باتوں کے علاوہ اس نے کسی بات کا ذکر نہیں کیا اور نہ میری ہمت پڑی کہ اس سے لطف الرحمان کے قتل کے بارے میں کچھ پوچھتا۔ پولیس تفتیش کے سلسلے میں جہانگیر اور نادر تک بھی پہنچی، کیونکہ لطف الرحمان براہ راست نادر کے تابع تھا، اور جہانگیر اس وقت تک پولیس کے اعلیٰ حکام کو جرائم سے اپنی دستبرداری کا یقین نہیں دلا سکا تھا، مگر کلب میں موجودگی کے گواہ مل جانے کے بعد پولیس نے دوبارہ ان کا بھی رخ نہیں کیا۔ وہ ہمارے ساتھ بددیانتی کا پہلا واقعہ تھا۔ پولیس کے لیے وہ قتل ایک مما بنا رہا، لیکن جاننے والے جانتے تھے کہ لطف الرحمان کا قتل اس کی بددیانتی کا انجام تھا۔ اس کے نتیجے میں ہمارے مالی لین دین کے حالات پہلے سے کہیں زیادہ استوار ہو گئے۔ بازار میں منشیات کا دھندا کرنے والوں کو اچھی طرح علم تھا کہ لطف الرحمان نے بددیانتی کا ارتکاب کیا تھا اور ایک خطیر رقم ہضم کر کے دوسری پارٹی سے منسلک ہو گیا تھا، لیکن اس کی موت کے بعد اس رقم کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ لہٰذا لوگ یہی نتیجہ اخذ کر سکے کہ اپنے قتل سے پہلے لطف الرحمان بریف کیس میں رقم لے کر گھر سے روانہ ہوا تھا۔ شاید اس کے ہاتھوں ذک اٹھانے والے نے اس کی لالچی طبیعت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر جال ڈالا تھا۔ وہ کسی نفع بخش سودے کی امید میں رقم لے کر لالچ کی زنجیر میں بندھا خود اپنے قاتل کے پاس جا پہنچا، اور قاتل نے رقم اپنی تحویل میں لے کر اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اس صفاقانہ واردات نے اندر سے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور میرے دل میں بغاوت یا کسی بلند منصب کی امید کمزور پڑنے لگی۔ جو شخص اپنے باغیوں کو اتنی مہارت اور چالاکی کے ساتھ اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتا ہے، اس سے الجھنا آسان کام نہیں تھا۔
ذرا سا بھی شبہ ہونے پر وہ مہلت دیے بغیر کہیں بھی کوئی بھی وار کر سکتا تھا۔ اس کے معاملے میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ مجھ سے بخوبی واقف تھا، لیکن میرے لیے اس کی ذات گمنام تھی۔ میں صرف اس کی آواز سے آشنا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ اس کی اصل آواز ہو۔ جب مجھ جیسا آدمی آواز بدل کر جہانگیر کو اپنی سربراہی کے روب میں لے سکتا تھا تو باس کے لیے فون پر اپنی آواز بدل لینا کون سا وقت طلب مسئلہ تھا۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ سوچا کہ اس آسیبی تنظیم سے کنارہ کش ہو جاؤں۔ برسوں کی مجرمانہ سرگرمیوں کے نتیجے میں اتنے اثاثے جمع کر چکا تھا کہ محنت اور ایمانداری سے کام کرتا تو قانون کو پامال کیے بغیر نہایت آسانی کے ساتھ اپنا معیار زندگی برقرار رکھ سکتا تھا، لیکن اس تنظیم سے چھٹکارا اس قدر آسان نہیں تھا۔ سربراہ نے مجھے اس وقت اپنے وسائل کا سہارا دے کر آگے بڑھایا تھا جب میں شہر کے ایک عفونت زدہ علاقے میں تنسی کوٹری میں رہتا تھا۔ میرا تجربہ اس کے لیے بیش قیمت اثاثہ تھا جس سے وہ آسانی سے ہرگز دستبردار نہ ہوتا۔ پھر وہ اپنی ذات کی رازداری کے سلسلے میں اس قدر حساس تھا کہ اپنی آواز کی غیر ضروری تشہیر تک سے گریز کرتا تھا۔ محض اسی وجہ سے اس نے جہانگیر کو براہ راست احکام دینے کی بجائے میرا وسیلہ برقرار رکھا تھا تاکہ میرے سوا کوئی اس کی آواز سے واقف نہ ہو سکے۔ پھر کیا وہ اپنی تنظیم سے ایک ایسے آدمی کی کنارہ کشی برداشت کر لیتا جو جہانگیر، نادر اور طارق کے علاوہ وہ خود اس کی آواز سے بھی واقف تھا؟ یہ ایک بڑا وسیع سوالیہ نشان تھا جس کا جواب میرے نزدیک نفی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ میرے تل جانے پر شاید وہ مجھے زبانی طور پر علیحدگی کی اجازت دے دیتا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ اس کے بعد میری لاش بھی شہر کے کسی ویرانے میں ہی دستیاب ہوگی۔ نہ قاتل پکڑا جا سکے گا اور نہ قتل کے اسباب روشنی میں آ سکیں گے۔ میں نے وہ خیال ترک کر دیا تھا۔ بعد کے واقعات میں نے ثابت کر دیا کہ میرا وہ فیصلہ بالکل درست اور منطقی تھا۔ حالات میری توقع کے برعکس تیزی سے تبدیل ہوئے۔ اس بارے میں میری کہانی سے زیادہ اہمیت واقعات کے تسلسل کی ہے، کیونکہ بہت سے واقعات سراسر میری لا علمی میں رونما ہوئے جن کی تفصیلات مجھے دوسرے ذرائع سے ملی۔ لہذا آگے آپ ان بنیادی واقعات کی تفصیل پڑھیں گے جو آپ بیتی کے انداز سے ہٹ کر لکھے گئے ہیں، لیکن کچھ محدود اوراق کے بعد میں دوبارہ آپ کو اپنی کتھا سناؤں گا، کیونکہ اس موڑ سے کہانی کا محور میری ذات ہی رہی ہے، اس میں دوسروں کا دخل ثانوی ہو کر رہ گیا ہے۔ جہانگیر گھر پہنچ کر لباس تبدیل کر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ قمیض مسہرے پر اچھال کر تیزی سے فون کی طرف جھپٹا۔ اس کا خیال تھا کہ دوسری طرف اس کا گمنام سربراہ ہوگا، مگر ریسیور کان سے لگاتے ہی اسے طارق کی آواز سنائی دی اور اس کا منہ بن گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے خشک لہجے میں سوال کیا۔ میں نے ایک اہم بات پوچھنی تھی، وہ میں بھول گیا۔ طارق کی آواز معذرت خواہانہ تھی۔ دوبارہ بھولنے سے پہلے پوچھ ڈالو ورنہ سکھ کی نیند نہ سو سکو گے، جہانگیر نے مضحکانہ لہجے میں کہا۔ آج رات مجھے ایک ڈیلیوری دینی ہے، اس کا کیا کروں؟ الجھن آمیز لہجے میں پوچھا گیا۔ اتنی اہم بات تم میٹنگ میں پوچھنی بھول گئے؟ جہانگیر ملامت آمیز لہجے میں بولا۔ بس چوک ہو گئی۔ احکام وہی تھی جو میں نے بتائے، یعنی فوری طور پر سب کچھ بند۔ میٹنگ کے بعد یہی صورتحال ہے۔ جہانگیر کو اس پر غصہ آنے لگا، مگر میں ایڈوانس لے چکا ہوں۔ یہ معاملہ ذرا مختلف ہے۔ جہانگیر سوچ میں پڑ گیا، پھر ذرا ہی دیر بعد بولا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ آج صبح سودا ہوا تھا۔ احکام نئے سودوں کے بارے میں تھے۔ جہانگیر نے بلا پیش و رفت اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ ڈیلیوری کر دو۔ تھینک یو کہہ کر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا، مگر جہانگیر کو قمیض پہننی نصیب نہ ہو سکی۔ اس کے پلٹتے ہی ایک دم پھر گھنٹی بجنے لگی۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا مڑا اور جھلاہٹ کے عالم میں ریسیور اٹھا لیا، مگر فون پر وہ مانوس غراہٹ سنتے ہی اس کی جھلاہٹ کافور ہو گئی، کیونکہ اس بار دوسری طرف اس کا بوس تھا۔ یہ اس کا معمول تھا کہ ہر میٹنگ کے بعد وہ فون کر کے جہانگیر سے رپورٹ ضرور لیتا تھا۔ تو لوٹ آئے تم اپنی میٹنگ سے؟ اس کا استہزائیہ لہجہ سن کر جہانگیر چونک پڑا۔ وہ گفتگو کا آغاز ہمیشہ نرم لب و لہجے سے کیا کرتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس کی نرم آواز میں بھی جہانگیر کو دبی دبی غراہٹ کا احساس ہوتا رہتا تھا، مگر اس وقت تو باس کے تیور ہی کچھ اور تھے۔ یہ سر، وہ اجلت کے ساتھ بولا، ہدایات پہنچا دی گئی ہیں، اگلا سگنل ملتے ہی سیمپل بازار میں پھیلا دیے جائیں گے۔ بس یہی کچھ ہوا اجلاس میں؟ باس کے لہجے کی چبھن جہانگیر کے لیے ناقابل برداشت ہونے لگی اور اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ باس اس کی رپورٹ سے مطمئن نہیں تھا اور اس سے مزید کچھ سننے کا مطمئن تھا، مگر کیا؟ یہ جہانگیر نہ سمجھ سکا۔ ماغن اس کا ذہن طارق کی تازہ کال کی طرف گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ باس بہت زیادہ باخبر آدمی تھا، شاید اسے طارق کی الجھن کا علم تھا۔ ایک سودا آج صبح ہوا تھا، اس نے جلدی سے کہا۔ ایڈوانس لیا جا چکا تھا، اس لیے اس کی ڈیلیوری کسی وقت دے دی جائے گی۔ غیر ضروری باتیں مت کرو۔ وسیلی غراہٹ ابھری۔ میں تم سے میٹنگ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ سوری سر، جہانگیر بوکھلا گیا۔ بس یہی ہوا تھا میٹنگ میں، میں نے آئندہ حکمت عملی کے بارے میں بھی بریف کر دیا تھا۔
ریسیور میں زہری آواز گونجی، ڈینی کیا بکواس کر رہا تھا؟ وہ مہنگے داموں پر متعارف تھا۔ جہانگیر کی بوکھلاہٹ میں اضافہ ہو گیا اور اسے اپنے پیٹ میں بل سے اٹھتے محسوس ہونے لگے۔ اسے دوسری طرف سے بولنے والے کی صفاقانہ ہنسی سنائی دی۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم بتدریج الگ ہوتے ہوئے دوبارہ کیوں اس طرف راغب ہو رہے ہو؟ جی جہانگیر پھنسی پھنسی آواز میں کراہا۔ اور تمہارے نزدیک اس کی یہ مشگافی ناقابل ذکر تھی؟ پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ تجویز میری ہے۔ جہانگیر کے لیے بولنا دشوار ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بولنے والے نے میٹنگ میں موجود نہ ہونے کے باوجود ڈینی کے الفاظ منوعن کیسے دہرا دیے۔ وہ ڈینی کے چڑھانے والے رویے کی بنا پر خود بھی اس سے اکثر نالاں رہتا تھا، مگر وہ اس کا جانثار دوست تھا۔ اس کے بارے میں جہانگیر سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ سربراہ سے اس کی شکایت کرے، مگر اب باس خود ڈینی کے بارے میں کرید رہا تھا۔ وہ تمہارے احکام کا پابند تھا۔ جہانگیر کو پھٹکار سنائی دی۔ اسے یہ جرأت کیسے ہوئی کہ اس قسم کی بکواس کرے؟ بس ذرا وہ زیادہ بولتا ہے۔ جہانگیر اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے نکاہت زدہ آواز میں بولا۔ مجھے اس کے لب و لہجے سے بغاوت کی بو آ رہی تھی۔ سرداور بے رحمانہ لہجے میں کہا گیا، شاید اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ جہانگیر کانپ اٹھا۔ علاج کا مطلب وہ بخوبی سمجھتا تھا۔ اس بار اسے معاف کر دیں، آئندہ محتاط رہے گا۔ جہانگیر گھگیایا۔ لائن پر چند ثانیوں کے لیے سکوت چھا گیا، جیسے وہ سوچ میں پڑ گیا ہو۔ اس کی پرسکون آواز سنائی دی، تم ذمہ دار آدمی ہو، تمہاری سفارش کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں ہر وقت اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے سر، جہانگیر جھجکتے ہوئے لہجے میں بولا، مگر میں حیران ہوں کہ آپ لفظ با لفظ ہر بات سے واقف ہیں۔ مختصر سی ہنسی پر غرور تھی۔ جیوا ہاؤس پوری طرح بگڑ ہے۔ میں میلوں دور ہونے کے باوجود اس چھت کے نیچے لیے جانے والے سانسوں کی آواز بھی سن سکتا ہوں۔ وہاں بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں غیر ضروری باتوں میں سر نہیں کھپاتا۔ جہانگیر کے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میرے لیے آپ کی ذات حیرتناک ہے سر، وہاں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس پر بگ ہونے کا شبہ کیا جا سکے۔ اس چکر میں بھی نہ پڑنا، تادیبی لہجے میں کہا گیا۔ تم کبھی ان کا سراغ نہیں پا سکو گے۔ ہاں، میٹنگ روم میں نس بالے کے ریسیور میں کچھ فنی خرابی ہو گئی ہے، تو مجھے ایک عارضی ٹرانسمیٹر وہاں پہنچانا پڑا۔ وہ ننھا سا طاقتور ٹرانسمیٹر تمہاری کرسی کی میز کی نچلی سطح سے چپکا ہوا ہے۔ میرا پرانا ریسیور ٹھیک ہو چکا ہے، چاہو تو نیا ٹرانسمیٹر نکال کر تلف کر دو۔ جہانگیر سن رہ گیا۔ اس کا ذہن ماضی کے ان تبصروں میں الجھ گیا جو وہ جیوا ہاؤس میں کرتا رہا تھا۔ کہیں اس کے منہ سے کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات نہ نکلی جو اس کی گرفت کا سبب بن جائے۔ کس قدر بے بس تھا وہ سربراہ کے سامنے۔ بہت بہتر سر۔ اسے اپنی آواز کسی گہرے کنویں کی تہہ سے ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بغیر کسی جواب کے سلسلہ منقطع ہو گیا اور جہانگیر ریسیور کیڈل پر ڈال کر تھکے ہوئے انداز میں مسیری پر گر گیا۔ اس کا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا، بدن میں چونٹیاں رینگ رہی تھی اور تنفس کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت جیوا ہاؤس کی طرف دوڑ لگا دے اور کانفرنس ٹیبل کے نیچے سے ٹرانسمیٹر اکھاڑنے کے بعد اس عمارت کو دھیڑ کر رکھ دے، مگر خوف کے باعث اسے اپنی خواہش دبانی پڑی۔ اسے واضح طور پر ایسی کسی حماقت کے ارتکاب سے روکا گیا تھا۔ گروپ میں اس کی سربراہی کا آغاز بہت اچھے انداز میں ہوا تھا، مگر پھر غیر محسوس طریقے پر اس کی ذات پر سربراہ کی گرفت مضبوط ہوتی گئی، اور اب وہ اپنے سائے سے بھی خوف محسوس کر رہا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ اپنے پراسرار سربراہ کی مرضی کے بغیر آزادی سے سانس بھی نہ لے سکے گا۔ بظاہر وہ آزاد تھا، مگر حقیقت میں کسی نادیدہ ذات کا قیدی۔ وہ بستر پر چت پڑا، چھت کو گھورتے ہوئے گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ غنیمت یہ تھا کہ ان دنوں اس کی بیوی لاہور گئی ہوئی تھی، ورنہ وہ یقینی طور پر اس سے خاصی کڑی باز پرس کرتی اور اس کے لیے جواب دہی مشکل ہو جاتی۔ اس کی بیوی لاہور کے ایک معزز گھرانے کی بیٹی تھی جس کا کراچی میں بھی کاروبار تھا۔ گو ان کی شادی روایتی انداز میں ہوئی تھی، مگر وہ جہانگیر کو بے حد چاہتی تھی۔ اس کے نزدیک جہانگیر ایک اوسط درجے کی ٹیکسٹائل فیکٹری کا بلا شرکت غیر مالک تھا، جہاں سے اسے معقول آمدنی ملتی تھی۔ وہ اس کے خفیہ کاروبار سے قطعی لا علم تھی، اور جہانگیر کے لیے اس کا خفیہ کاروبار ہی سب کچھ تھا۔ اس نے کما کر اس نے اسٹیٹ ایجنسی کی آڑ لی اور اپنے اثاثوں میں اظہار کی ایک قانونی راہ نکالی۔ پھر مسکان کے بعد وہ فیکٹری بھی خرید لی۔ جب اس کے پاس پیسہ آیا تو اس نے کسی بھی اس کے ماضی کے بارے میں زیادہ جستجو نہیں کی، اور رفتہ رفتہ وہ معاشرے کا ایک آبرومند رکن بن گیا۔ اب اسے آمدنی کے ساتھ اپنی یہ آبرو بھی بہت عزیز تھی۔ چرس کے مضمرات ہاتھ سے تباہ کن تھے۔ بھنگ کے پودے کی کاشت بہت آسان تھی، اور پھر اس سے چرس کی تیاری بہت زیادہ دشوار نہیں تھی۔ ملکی قانون سے ماورا علاقوں میں چرس فروش فہریہ اپنی دکانوں پر پہاڑی بکروں کی سفید بالوں والی کھال کی نمائش کیا کرتے تھے، جو اس طریقہ کار کی تشہیر کا ایک جانا بوجھا ذریعہ تھی، جس کی مدد سے بہترین چرس تیار کی جاتی تھی۔
چرس کی ایک گولی 4 سے 6 گھنٹوں کے لیے کافی ہوتی تھی۔ گہری سیاہی مائل سبز گولی کو دیا سلائی کی حرارت نرم کر دیتی تھی، پھر اسے تمباکو میں ملا کر ہتھیلی پر رگڑ کر اچھی طرح رگڑا جاتا تھا تاکہ دونوں چیزیں یکجان ہو جائیں۔ پھر اس تمباکو سے بھری ہوئی سگریٹ کے گہرے کش دوسرے ہی عالم کی سیر کرانے لگتے تھے۔ آنکھیں بتدریج سرخ ہوتے ہوتے ہونے کبوتر کا رنگ اختیار کر لیتی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، پیاس کا احساس بڑھنے لگتا، سینے پر کھچاؤ طاری ہو جاتا، ہلکی سی گنودہ کیفیت لطافت کے ایک سمندر میں ہچکولے دینے لگتی اور بھوک کھل جاتی، مگر پینے والوں کو ان اثرات کا زیادہ احساس ہوتا تھا اور نہ انہیں اس سے کوئی غرض تھی۔ ان کے لیے چرس ایک ایسا سستا نشہ تھا جس کی مدد سے ذہن عالم سرور میں کھو کر زبان و مکان کے احساس سے یکسر عاری ہو جاتا تھا۔ چرس کے سہارے 8 گھنٹے کام کرنے والا مزدور پلک جھپکائے اور تھکان محسوس کیے بغیر 16 اور 18 گھنٹے تک کام کر سکتا تھا۔ کراچی سے حیدرآباد تک پہنچ کر اونگنے والا ٹرک ڈرائیور کہیں رکے بغیر ملتان تک مسلسل ڈرائیونگ کر سکتا تھا۔ اس کے مضر اثرات سے نشے باز بے خبر تھے یا جان بوجھ کر اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتے تھے۔ نئے عادی تو آسانی سے اعصابی اختلال کا شکار ہو جاتے، جو عادی تھے ان کے بھی اعصابی رد عمل میں ہم آہنگی برقرار نہ رہتی، بصارت کے زاویے بدل جاتے، حد و حال سے لے کر سر تا پا بدلا نظر آنے لگتا، اور سب سے بڑا اثر قوت فیصلہ پر پڑتا۔ جو گاڑی چند 100 گز دور ہوتی، میلوں دور نظر آتی، سامنے سے سڑک کے وسط میں آتا ہوا دیو ہیکل ٹرک کچی پٹری پر چلتا ہوا نظر آتا اور یوں ہولناک حادثے رونما ہوتے۔ متعدد ہلاک ہو جاتے، جو بچ رہتے وہ بھی زخموں سے چور ہوتے یا زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے، لیکن ان تباہ کاریوں کے باوجود چرس مقبول تھی۔ روز بروز اس کا استعمال بڑھتا جا رہا تھا۔ سستی آبادیوں میں ٹھکانہ بنانے کے بعد یہ وبا معزز گھرانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی اور شہر میں چرس کی روزانہ کھپت منوں کی مقدار میں ہوتی جا رہی تھی، مگر ماہرین کو ایک ہی امید تھی، اب لاغِ عامہ کے ذرائع سے چرس کی تباہ کاری کی تشہیر لوگوں کو گول در گول اس وبا میں مبتلا ہونے سے بچا سکتی تھی، اور جو اسے ترک کرنا چاہتا تھوڑی سی قوت ارادی کے ساتھ اسے ترک کر سکتا تھا۔ چونکہ چرس کا چنگل بہت زیادہ ہولناک نہیں تھا، 2-4 دن کی طلب، سستی اور تکان کے بعد اس کے اثرات یکسر ختم ہو سکتے تھے۔ ان امیدواروں کے ساتھ ہی ایماندار اہلکار ان چور دروازوں کا بھی قلم کما کرنے میں مصروف تھے جن سے گزر کر یہ زود اثر نشہ معاشرے کی رگوں میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں چرس مقبول ہو رہی تھی۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے گروپ اجتماعی تلذذ میں مبتلا ہو رہے تھے، موسیقار اس کے سرور میں لافانی دھنیں تلاش کرنے کے دعوے دار تھے، طالب علموں میں یہ شوق فیشن بن رہا تھا، اداکار اس کے دم لگا کر سیٹ پر گھنٹوں تیز ترین روشنیوں میں کام کرتے تھے اور پھر نیا شاٹ دینے کے لیے تیار رہتے۔ زندگی کا کوئی شعبہ اس وبا سے محفوظ نہیں تھا۔ ملکی مفاد کو اپنی ذمہ داری سمجھنے والی حکومت پوری قوت کے ساتھ اس لعنت کا قلم کما کرنے میں مصروف تھی۔ عالمی ادارے حرکت میں آ چکے تھے اور ساری کوششیں اس ایک نقطے پر مرکوز تھیں کہ ان زمینوں کو بانجھ کر دیا جائے جہاں برگ حشیش کے پنپنے کے آثار ہوں۔ اس کے پیداواری مراکز کو نیست و نابود کیے بغیر اس زرعی لعنت سے نجات ناممکن تھی، مگر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ جنوبی امریکہ، شمالی افریقہ اور ایشیا کے دشوار گزار علاقوں میں اس منافعت بخش فصل کی کاشت جاری تھی۔ وہ علاقے اول تو ویسے ہی بیرونی عناصر کی پہنچ سے باہر تھے اور جہاں پہنچا بھی جا سکتا تھا وہاں شہری قوانین کی رسانی نہیں تھی۔ یونیکا نارکوٹک ڈرگز کا کمیشن اپنے طویل اجلاسوں میں انسدادی منشیات کی پالیسیوں میں رہنے ڈھونڈ کر انہیں بند کرنے کی راہیں تلاش کر رہا تھا، اور بین الاقوامی نارکوٹکس کنٹرول بورڈ اپنے پورے انتظامی اختیارات بروئے کار لا رہا تھا، لیکن اس طوفان میں کسی کمی کے دور تک آثار نہیں تھے، بلکہ وہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شہر میں انسدادی منشیات کے بارے میں ایک بین الاقوامی سیمینار ہو رہا تھا جس میں دنیا کے چیدہ ماہرین شریک تھے۔ وہ سر جوڑے تدبیریں کر رہے تھے اور شہر میں ہزارہ لوگ اپنے گاڑے خون پسینے کی کمائی سے چرس خرید رہے تھے، دم لگا رہے تھے اور اپنی دنیا میں مگن تھے۔ اس دوران میں جب آبکاری کے محکمے کو مخبروں سے یہ اطلاع ملی کہ شہر میں اچانک چرس کا قحط پڑ گیا ہے تو پورے محکمے میں حیرت کی ایک خوشگوار لہر دوڑ گئی۔ چند ایسے بھی تھے جو اس خبر کو اپنے سہانے مستقبل کے لیے فعال بد سمجھ کر منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ پچھلے 4-5 ہفتوں میں نہ پولیس نے کوئی بڑا چھاپا مارا تھا، نہ آبکاری کے حکام نے بھاری مقدار میں مال پکڑا تھا۔ ساری کارروائی گھومتے پھرتے آوارہ گرد لوگوں تک محدود تھی جن کے قبضے سے 200-400 گرام مال برآمد ہوتا تھا۔ ایسے زرخیز مال میں چرس کا قحط ایک انہونی سی بات لگتی تھی، لہٰذا اعلیٰ افسران ذاتی طور پر ان اطلاعات کی تصدیق پر تل گئے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی،
اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔